بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے کتاب حکایات رومی کے اندر لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و غم کا اتنا شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھ گئی کہ اپنے وزیر فضل بن ربی کو بلایا اور اسے اپنی اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیے، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہ ہستی آپ کے غم کو دور کرے گا۔ ہارون رشید نے بیتابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہے جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ہارون رشید نے بیتابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر حضرت مولانا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون رشید ہے۔ فضیل رحمہ اللہ نے بادشاہ کی آمد کا سن کر اس کو بہت افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ فضیل رحمہ اللہ نے سوچا کہ بادشاہ خود چل کر میرے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پڑکرا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے بالکل مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے، لیکن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بادشاہ وقت کے یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے ان کو شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و وزر سے کیا عرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون رشید شدید اندھیرے میں اندر داخل ہوئے اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں وزیر اور خلیفہ دونوں دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اپنا ہاتھ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کرتے ہوئے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ ہارون رشید، تیرا ہاتھ کتنا نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ہارون رشید کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پھر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی آواز ابھری، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر تیرا کوئی وزیر، کوئی مشیر رہنما نہیں ہوگا، صرف تیرے اعمال تیرے کام آئے گے۔ ہارون رشید پر رکت پاری ہو گئی۔
وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیے، ان کے حال پر ترس کھائیے، دیکھیے ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور کہا، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی شرعی فعل سے ٹھوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ دوبارہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوئے، اے حسین چہرے والے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر، کل کس نے دیکھا ہے؟ اگر تیرے دل میں رعایا کے کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی ہو تو جلدی سے اپنی اصلاح کر لو۔ ہارون رشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش باوا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھی۔ ہارون رشید نے ان کے لیے اپنے دل میں انوکھی محبت محسوس کی، جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے ان کی زندگی کا دائرہ بدل دیا تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ لازمی